اب میں اس ہستی کو دعوت خطاب دینے والا ہوں۔ کون نہیں جانتا کہ پوری دنیا کے اندر فیضان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کس قدر عام ہے دنیا اسلام کی ہر خطہ میں، اور اس دنیا میں بھی وہ فیضان پہنچ چکا ہے جہاں پہلے اسلام نہیں تھا، اور بحمدہ تعالی آج فیضان رضا کے نعرے لگ رہے ہیں، آوازیں گونج رہی ہیں۔ پاکستان میں، بر صغیر میں، ایشیا میں، یورپ میں اس وقت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ماننے والے موجود ہیں، اور 99% پاکستان میں علماء کسی نہ کسی حوالہ سے تعلق سے اعلیٰ حضرت کے ساتھ وابستہ۔ صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت محبوب العلماء والمشائخ حضرت صاحبزادہ پیر محمد حبیب الرحمن صاحب کے والد گرامی قبلہ، جو اپنے زمانے کے ممتاز ولی گزرے ہیں، جن کا قدم شریعت مطہرہ سے، ایک قدم بھی شریعت مطہرہ سے باہر نہیں تھا، انہوں نے بھی وہاں بریلی شریف میں دورہ پڑا۔ میرے والد گرامی نے وہاں بریلی شریف میں، اور بھی پاکستان میں بڑے علماء ہیں جنہوں نے وہاں سے فیضان حاصل کیا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ، ان کے پوتے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ان کا دیدار کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، اور پھر محدث اعظم ہند کے لخت جگر نور نظر، ان کی باری پر ان کے متعلق بھی کچھ انشاءاللہ، یہ لوگ محتاج تعارف نہیں ہے، دنیا جانتی ہے۔ تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں نبیرہ اعلیٰ حضرت علامہ مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے واعظ سے، مواعظ حسنہ سے مجھے اور آپ کو مستفید فرماتے ہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ ہو جائے، نعرہ استقبالیہ نعرہ ہو جائے، امید ہے آپ پوری قوت سے اس کا جواب دیں گے۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ ڈھاگری شریف، آستانہ عالیہ کچھوچا شریف، آستانہ عالیہ بریلی شریف۔ اب تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ توصیف رضا صاحب۔ الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال في الشان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم بارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم قرآن المجيد والفرقان الحميد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بالخصوص وقار گرامی قدر حضرت مولانا سید محمد ہاشمی میاں صاحب قبلہ دام ذلکم علینا، ووقار گرامی قدر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قبلہ مد ذلہ العالی، ووقار گرامی حضرت مولانا سید شعیب احمد صاحب بانیان جلسہ، حاضرین بزم، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم۔ گفتگو سے پہلے، آغاز تقریر سے پہلے میں اپنی جانب سے یہ التماس کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ ایک دل ہو کر بارگاہ رسالت یعنی آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، سرکار ابد قرار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، شفیع روز شمار، دونوں عالم میں ہمارے سردار، اللہ رب العزت کی تمام دولتوں کے اس کے حکم اور اس کی عطا سے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، روتوں کو ہنسانے والے، ڈوبتوں کو تیرانے والے، بزم کونین کے اجالے، من رآنی فقد رأى الحق کا مدعے جاں فضا سنانے والے، اپنے چہرے اقدس میں اللہ تبارک و تعالی کا جلوہ زیبا دکھانے والے، اپنے دست پاک میں ہم غلاموں کا ہاتھ لے کر اللہ رب العزت کی ید قدرت میں پہنچانے والے، بے سہاروں کے سہارے، شافع محشر ہمارے، خدا کے پیارے، عرش عظیم کی آنکھوں کے تارے، کاشف الکروب، ماحی الحوب، دانائے جمیع خفایا و غیوب، شفیع الخطایا والذنوب، شفیع یوم النشور، ہادی السبل، ختم الرسل، احمد مشتبہ، محمد عربی، روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے پر نور نورانی سبز گنبد کی جانب لو لگا کر اس بھیک دینے والے داتا آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذران عقیدت پیش فرمائیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔
عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ اور درود و سلام کا نذرانہ اپنے پاکستانی انداز میں پیش فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا دافع البلاء والوبا۔ مرشد برحق، آقائے نعمت، دریائے رحمت، سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، مغید ملت طاہرہ، مجدد میت ماضیہ و حاضرہ، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان ہے۔ پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آ جاتے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ پھر فاضل بریلوی نے اس دور میں ادیان باطلہ اور فرقہ باطلہ کو للکار کر فرمایا تھا کہ جب ہمارے مقابلے میں ایک فرقہ گستاخی رسالت کی بنیاد پر عالم وجود میں آیا اور انہوں نے کہا کہ ان سنیوں کو دیکھو، اولیاء کے ماننے چاہنے والوں کو دیکھو، خواجہ کے دیوانوں کو دیکھو، غوث اعظم کے مستانوں کو دیکھو، یہ جب بات کرتے ہیں تو علم غیب کی بات کرتے ہیں، اقتدار کی بات کرتے ہیں، اختیار کی بات کرتے ہیں، سیرت کی بات کرتے ہیں، صورت کی بات کرتے ہیں۔ یہ اپنے رسول کو حیات النبی مانتے ہیں، اپنے رسول کے حاضر و ناظر ہونے کو یہ مانتے ہیں۔ جس دور میں علم غیب نبوت کا انکار کیا گیا، رسول اللہ کو مر کر مٹی میں مل جانے والا کہا گیا، جس دور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بھائی کی برابر بتایا گیا، اس دور میں فاضل بریلوی نے بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر عالم اسلام کے نام پیغام دیا، فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو علم غیب نبوت کا انکار کرتے ہو، اگر رسول اللہ کو مر کر مٹی میں مل جانے والا کہو گے تو احمد رضا کا جملہ سن لو، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، جادو کے سینے میں مار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار۔ فاضل بریلوی نے پھر فاضل بریلوی بارگاہ غوثیت پناہ میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ رضا
پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تیری سرکار نے لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار نے لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اور ڈاکٹر اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں ہیں شاہد، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں ہیں شاہد، معین الدین اجمیری، معین الدین جیلانی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ غوث کو یا غوث کہتے کہتے بن جاتے ہیں غوث، غوث کو یا غوث کہتے کہتے بن جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سوچتا ہوں کہ تقریر کا آغاز کہاں سے کیا جائے، اس لیے کہ کوئی زیادہ وقت نہیں کہ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر پیش کر سکوں، اور میرے بعد جس عظیم شخصیت کو آپ نے سماعت فرمانا ہے وہ غازی ملت حضرت مولانا سید محمد ہاشمی میاں صاحب قبلہ کی تقریر آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ ہم جیسے غلام پہلے آ جاتے ہیں، آقا بعد میں آتے ہیں، ہم اور آپ سب سیدوں کے غلام ہیں، اور یہ پیغام کس نے دیا ہے؟ یہ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا فاضل بریلوی نے سیدوں کا احترام ہمیں اور آپ کو کر کے دکھایا ہے۔ تو اب ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ظاہر ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تعلیمات پر ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنا ہے، اور یہ ان آقاؤں کی بڑی مہربانی ہے کہ جو پیغام فاضل بریلوی نے عالم اسلام کے نام دیا تھا، سادات کرام وہ پیغام لے کر عالم اسلام میں پھیل گئے۔ اور بدعقیدگیت کے مقابلے میں بریلی ہمارا مرکز ہے، بریلی ہمارا مرکز ہے، بریلی ہمارا مرکز ہے، یہ جھنڈا لے کر پوری دنیا کا دورہ کر رہا ہے، اور بریلی کی عظمت کو، بریلی کی مرکزیت کو کچھوچا شریف کے تاجداروں نے اور علماء ملت اسلامیہ نے بدعقیدیت سے منوا لیا، اور پاکستان کی سرزمین پر حضرت مولانا سردار احمد محدث اعظم پاکستان، انہوں نے مسلک اعلی حضرت کی بڑی خدمت فرمائی۔ حضرت مولانا شعیب صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس دور کی میں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب حضور حجت الاسلام سے لاہور میں اشر فعلی تھانوی کا مناظرہ طے ہو گیا، محدث اعظم پاکستان اس وقت ایف اے کے اسٹوڈنٹ تھے، تو انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ چلو بھائی آج مولویوں کی میچ ہو رہی ہے، میچ دیکھنے چل رہے ہیں، مولویوں کی میچ۔ اور ایک جملہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ جملہ بتانے کے لیے آج میں یہ اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھ رہا ہوں، صرف ایک جملہ مجھے بتانا ہے۔
میں کہتا ہوں کہ بریلی کو سیدوں کی نظر لگ گئی. بریلی کو سیدوں کی نظر لگ گئی. اگر سیدوں کی نظر بریلی کی طرف نہ ہوتی تو امام احمد رضا فاضل بریلوی کا جو مقام آج ہے وہ نہیں ہوتا. یہ ادب و احترام کی بنیاد ہے. تھوڑا سا آگے جب وہ مولویوں کی میچ دیکھنے کے لیے گئے، حجت الاسلام کا چہرہ دیکھا، بس حضور حجت الاسلام کے وہ دیوانے ہو گئے. گھر نہیں گئے، ساتھ میں بریلی چلے گئے. بریلی چلے حضور حجت الاسلام سے آپ نے درس حاصل کیا اور اتنے بڑے عالم بن گئے کہ محدث اعظم پاکستان بن گئے. بریلی میں رہے، پڑھایا وہاں، شیخ الحدیث وہاں ہوئے. اب ایک جملہ محدث اعظم پاکستان نے فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا نظر حق ہے. فرمایا نظر حق ہے. لوگ کہتے ہیں نظر لگ گئی، فرمایا نظر حق ہے. مجھے حجت الاسلام کی نظر لگ گئی. حجت الاسلام کی نظر نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو میں کہتا ہوں کہ بریلی کو سیدوں کی نظر لگ گئی. بات میں اپنی لمبی نہیں کروں گا، مجھے تقریر کرنا ہی نہیں ہے کہ تقریر تو مجھے حضرت ہاشمیہ کی سننا ہے. آج یہاں لیڈز میں جشن غوث اعظم منایا گیا. غوث اعظم کے نام پر ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے 11ویں شریف کے نام پر. 11ویں شریف کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے. اگر آج میں آپ سے یہ سوال کر لوں کہ اے لوگو تم غوث اعظم کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، تو آپ کہیں گے ہاں ہم تو غوث اعظم کے ماننے والے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں 11ویں کرتے ہو؟ بولے ہاں 11ویں بھی کرتے ہیں. آپ بھی آج 11ویں کے نام پر یہاں بیٹھے ہیں. میں نے ساؤتھ افریقہ میں کسی سے پوچھا تھا حضور کہ آپ لوگ 11ویں کرتے ہیں؟ بولے ہاں ہم 11ویں کرتے ہیں. میں نے پوچھا کیوں کرتے ہو؟ تو بولے کہ ہندوستان میں نہیں ہوتی ہے. میں نے کہا ہندوستان میں تو ہم بڑے دھوم دھام سے 11ویں شریف مناتے ہیں، آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولے ہاں ہم کرتے ہیں 11ویں. میں نے پوچھا کیوں کرتے ہو؟ بولے 11 دینے پکاتے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں 11 دینے پکاتے ہیں. اب اس کیوں کا جواب نہیں ہے. اب اس کیوں کا جواب رائمنڈ نہیں دے گا. اب اس کیوں کا جواب سہارنپور سے نہیں ملے گا. کیا کہیں گے؟ اب اس کیوں کا جواب اعظم گڑھ سے نہیں ملے گا. نہیں ملے گا. اب اس کیوں کا جواب فرنگی محل نہیں دے گا. اب اس کیوں کا جواب ملے گا تو بریلی سے ملے گا. اب اس کیوں کا جواب دے گا تو امام احمد رضا دے گا. تو میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ بریلی کو دنیا نے اپنا مرکز اس لیے نہیں مانا ہے کہ بریلی کوئی بہت بڑا شہر تھا. اگر بڑا شہر ہونے کی بنیاد پر مرکز کہا گیا ہوتا تو کلکتہ تو بہت بڑا شہر ہے، کلکتہ کو مرکز کہا گیا ہوتا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ بریلی کو بڑا شہر ہونے کی بنیاد پر مرکز نہیں مانا گیا، بلکہ بریلی کو مرکز اس لیے مانا ہے دنیا نے کہ بریلی نے جو فکر دی وہ اعلیٰ فکر دی ہے. بریلی نے جو نظریہ دیا ہے وہ اعلیٰ نظریہ دیا ہے. بریلی نے جو مسلک دیا ہے وہ اعلیٰ مسلک دیا ہے. بریلی نے جو عشق رسالت کا پیغام دیا ہے وہ اعلیٰ عشق رسالت کا پیغام دیا ہے. میں پوچھتا ہوں 11ویں کیوں کرتے ہو؟ جواب نہیں ہے اس کا کیوں کا. اس کیوں کا جواب احمد رضا سے ملے گا. تقریر مجھے نہیں کرنا ہے. واہ کیا اندازے میں حضور یہ جا رہے ہیں نہیں کرتے. غوث اعظم کا عالم یہ ہے کہ وہ امام الاولیاء ہے، سید الاولیاء ہے، سند الاولیاء ہے، قطب الاقطاب ہے.
غوث الاغواث ہیں، شہنشاہ بغداد ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے تاجر بھی بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صبح فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت نماز آپ پڑھتے ہو وہ کیا ہے؟ امامہ باندھنا یہ کیا ہے؟ داڑھی رکھنا؟ زور سے بولو، داڑھی رکھنا اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے نا؟ جب اچھا ہے تو آپ نے کیوں نہیں رکھی؟ کہتے ہو اچھا اور رکھتے بھی نہیں ہو۔ آج میری قوم نے ایک مزاج بنا لیا کہ اگر کوئی ہوا موڑ کر دکھا دے تو ہم اسے ولی مان لیں۔ میری قوم کا آج مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی پانی پہ چل کے دکھا دے تو ہم اسے ولی مان لیں۔ ہمارے ہندوستان کا تو حال اور زیادہ خراب ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ کپڑے پہ کپڑا، کپڑے پہ کپڑا، کپڑے پہ کپڑا پہن لیتے ہیں۔ میری قوم ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے اللہ کے ولی۔ اچھا تو ولایت اس کا نام ہے کہ کپڑے پہ کپڑا، کپڑے پہ کپڑا پہننے تاج شاہ بابا بن جائے۔ پھر میری قوم نے ایک مزاج بدلا کہ اگر کوئی کپڑے اتار دے تو ہم اسے ولی مان لیں۔ لوگوں نے کپڑے بھی اتارنا شروع کر دیا، کرتا بھی اتار دیا، پاجامہ بھی اتار دیا، نیکر بھی اتار دیا، ننگے ہو گئے، ننگے بابا۔ میری قوم ان کے آگے بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، بھئی کیا بات ہے تو اس ننگے کے پیچھے کیوں کھڑا ہے؟ تمہیں کیا معلوم یہ اللہ کے ولی ہے؟ اچھا تو ولایت اس کو کہتے ہیں کہ ننگے ہو جاؤ۔ کچھ لوگ ننگے ہو رہے ہیں۔ پھر قوم نے مزاج بدلا کہ اگر کسی کو ہم دیکھ لیں کہ 1 سال سے وہ نہایا نہ ہو، جس کے بال الجھے ہوئے ہو، داڑھی الجھی بھی ہو، آنکھوں میں کیچڑ بھری ہوئی ہو، یہ قوم اس کے آگے بھی ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی کہ اللہ کے ولی معلوم ہوتے ہیں۔ اچھا ولایت اس کو کہتے ہیں کہ 2 سال نہایا نہ جائے۔ میں کہتا ہوں کہ ولایت یہ نہیں ہے۔ پھر قوم نے مزاج بدلا، اور میں لکھنؤ آ گیا، پھر قوم نے مزاج بدلا، کانوں میں بندے پہن لیے، ناک میں لونگ پہن لی، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی، گیروئی کپڑے پہن لی۔ یہ قوم اس کے آگے بھی ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی کہ اللہ کے ولی معلوم ہوتے ہیں۔ اچھا تو ولایت اس کو کہتے ہیں کہ خدا مرد بنائے۔ تو کیا بننا چاہتا ہے؟ یہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث، یہ بیچ والا۔ کہتا ہوں یہ ولایت نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، ہوا میں اڑ کر دکھا رہا ہے، پانی پر وہ چل کر دکھا رہا ہے، اطاعت رسول نہیں کرتا ہے تو یہ قسم و ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت نام ہے متبع سنت ہونے کا، ولایت نام ہے اطاعت رسول کا۔ اگر پابند سنت رسول نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہی تو کہنا چاہتا تھا کہ غوث اعظم تجارت کر رہے ہیں، تو وہ تجارت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تجارت اس لیے نہیں کر رہے کہ تجارت کر کے ان کو دولت کمانا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم کا تو عالم یہ ہے کہ اگر وہ زمین پر ٹھوکر مار دیتے تو زمین سے وہ دولت کے انبار پیدا کر دیتے۔ تو وہ تجارت کیوں کر رہے ہیں؟ آج میری قوم کہتی ہے کہ مولانا ہم نے ایم اے کر لیا، ڈبل ایم اے ہو گئے انگریزی میں، ایف اے کر کے نیف اے میں گھسنے کی تیاری بھی کرنے لگے، مگر اب تک نوکری نہیں ملی ہے۔ مولانا دعا کر دو نوکری مل جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے تم نے سنت رسول پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے اس وقت سے تم نوکری کی بھیک مانگ رہے ہو، پھر بھی تمہیں نوکری نہیں ملے۔ غوث اعظم تجارت کر رہے ہیں تو تجارت اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو دولت کمانا ہے، درہم و دینار کمانا ہے، بلکہ وہ تجارت اس لیے کر رہے ہیں کہ میں تو امام الاولیاء ہوں، میں تو سید الاولیاء ہوں، میں تو سند الاولیاء ہوں، مجھ سے رسول کی کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے۔ وہ تمام سنتوں پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ تجارت والی سنت
سنت پر بھی عمل کر کے دکھا رہے ہیں. سنت پر عمل ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا. میری قوم آج کہتی ہے کہ مولانا نوکری نہیں ملتی. میں انڈیا پاکستان کے ماحول کا آدمی ہوں. اب یہاں کا تو حال اور مزاج مجھے معلوم نہیں کیا. ہمارے یہاں کا مزاج یہ ہے کہ اگر جب تک کہ 2-4-5 لاکھ روپئے رشوت آپ نہیں دے دیں گے اس وقت تک آپ کو کلاس 4 کی بھی نوکری نہیں ملے گی. ہم اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تجارت کرو. اے لوگو تجارت کرو، تجارت کرو. تو قوم کہتی ہے کہ مولانا ہمارے پاس وسائل کہاں ہے کہ ہم تجارت کریں. میں کہتا ہوں وسائل تم جیب میں لے کر بیٹھے اور ہم سے کہتے ہو وسائل نہیں ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب تک کہ آپ کولڈ اسٹوریج نہیں لگائیں گے اس وقت تک آپ تجارت نہیں کر سکتے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب تک کہ آپ مرسڈیز گاڑی کی ایجنسی نہیں لے لیں گے اس وقت تک آپ تجارت نہیں کر سکتے. چھوٹی سی تجارت کرو. نیت بدلو، نیت بدلو، نیت بدلو. شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تم تجارت کرو اور تجارت تم اس لیے مت کرو کہ تمہیں دولت کمانا ہے. تجارت کو سنت سمجھ کر کرو کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. جب تم تجارت کو سنت سمجھ کر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی سی تجارت میں برکت عطا فرمائے گا. تو غوث اعظم بھی تاجر تجارت کر رہے. جب آپ سفر پر تشریف لے جاتے تو کئی قسم کے آپ اسفار فرماتے. مگر اس میں چونکہ تجارت کی بات چل رہی ہے میں وہی ذکر کروں گا. جب آپ سفر پر تشریف لے جاتے تو آپ کے مکان پر مریدین، معتقدین، محبین، متعلقین، علماء، معاصرین، غرباء، مساکین، یتیم، بیوائیں، بے سہارا لوگ جمع ہو جاتے. سائل سوال کرتے، گھر سے جواب آتا کہ عبد القادر گھر میں نہیں. جب شیخ عبد القادر تشریف لاتے تو ان کو بتایا گیا کہ حضور فلاں فلاں لوگ آئے تھے، مریدین آئے تھے، متقدین آئے تھے، محبین آئے تھے، متعلقین آئے تھے، معاصرین علماء آئے تھے، سائل سوال کر رہے تھے. غریب، مسکین، یتیم، بیوائیں، بے سہارا لوگ آئے تھے، سائل سوال کر رہے تھے. غوث اعظم کو بڑا ملال ہوا کہ میرے دروازے پر کوئی سائل آ جائے وہ خالی ہاتھ چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے خلفاء کو جمع کیا، تلامذہ کو جمع کیا، خلفاء کو جمع کر کے اور معاصرین علماء کو جمع کر کے ان سے فرمایا کہ آج میرے لیے آپ ایک ایسا دن طے کر لو کہ اس دن میں سفر نہ کیا کروں، اپنے گھر پر موجود رہا کروں اور سارا مہینہ تجارت کر کے جتنی دولت کمائی ہے میں نے ساری کی ساری دولت میں غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، بے سہارا لوگوں میں تقسیم کر دیا کروں. ایک ایسا دن میرے لیے طے کر لیجیے. تو جانتے ہو کہ آپ کے معاصرین علماء نے آپ کے لیے کون سا دن طے کیا؟ ایک ایسا تاریخی دن طے کیا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ زمین میں جا. حضرت جبریل امین جب زمین میں تشریف لائے تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی. مٹی اٹھائی تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی. اللہ کی بارگاہ میں اس مٹی کو پیش کیا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی. اللہ نے اس مٹی کو مائع معین اور کوثر و تنیم میں حل کیا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی. اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی. شیطان کو مردود بارگاہ الہی بنا کے زمین میں پھینک دیا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں اتار دیا گیا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی. حضرت آدم نے کہ جب توبہ قبول ہوئی ہے تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی. حضرت آدم نے جب اپنے بیٹے کو وصیت کی ہے تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی کشتی کو بنانا شروع کیا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی. حضرت نوح کی کشتی چودی پہاڑ کے کنارے لگی ہے تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی. میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی. اور
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب جنت سے دمبا اتارا گیا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب دریا پھاڑا گیا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی۔ حضرت موسیٰ کو جب دشمنوں پر فتح حاصل ہوئی ہے تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی۔ تخت خلافت پر جب صدیق اکبر رونق افروز ہوئے ہیں تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں کی تھی۔ اور حضرت امام حسین کی جب شہادت ہوئی ہے تو دن 10ویں کا تھا، آنے والی رات 11ویں۔ ایک ایسا تاریخی دن سبحان اللہ، آپ کے معاصرین علماء نے، آپ کے خلفاء نے ایک ایسا تاریخی دن طے کر لیا، اس دن سے غوث اعظم 11ویں والے پیر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو 11ویں ہونے لگے تو میں نے پوچھا تھا کہ 11ویں کرتے ہو؟ بولے ہاں۔ میں کیوں کرتے ہو؟ بولے باپ دادا کرتے تھے۔ نہیں چلے گی باپ دادا کی، کرتے تو تم بھی کرنے لگے۔ یہ ایک تاریخی دن ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، غوث کو یا غوث کہتے کہتے بن جاتے ہیں غوث۔ خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ۔